أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم۔ تو گزشتہ پیر تیسرا رکوع ختم ہو چکا تھا جس کا آخری مضمون یہ تھا کہ کل قیامت کے دن جب آدمی کے سامنے اس کی پوری کارگزاری سامنے رکھی جائے گی، پوری زندگی کی جتنی بھی کارگزاری ہے، جتنے بھی سال اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا ہے، ہم بارہا سنتے ہیں فضائل صدقات میں بھی شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اس حدیث کو ذکر کیے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ کسی بھی آدمی کی جو پیر ہے وہ پیر اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیا جائے۔ یہ 5 سوالات میں خاص طور پر ایک قابل غور ایک بات ہے، یہاں پر جو سوال کیے جائیں گے 5 سوالات سب کو معلوم بھی ہوں گے، بار بار تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھیں گے وعن عمرہ، کہ تیری عمر کو کہاں کھپایا، وعن عمرہ فیما افناہ، یہاں جو ذکر ہے فنا کیا، تیری زندگی کو تو کہاں فنا کیا، برباد کیا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وعن شبابہ، جوانی کو کہاں، یہاں کا سوال کیا ہے وعن شبابہ فیما ابلاہ، عمر کے بارے میں کہا گیا کہاں فنا کیا، جوانی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہاں بوسیدہ کیا۔ دیکھیے اس لیے ایک تجربہ کار آدمی کا جملہ ہے، آج کل جو ہے 18-20 سال کے بوڑھے زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں، 18-20-25 سال کے بوڑھے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ بچے جوانی سے پہلے جوان بن رہے ہیں، جوان بوڑھے سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں، اور بوڑھے قبر میں جانے سے پہلے قبر میں جا رہے ہیں۔ یعنی کہ دنیا کا ماحول گناہوں سے ایسا متاثر ہو گیا ہے کہ ہر چیز کی تاثیر ختم ہوتے چلے جا رہی ہے، تو اسی لیے بچے جوانی سے پہلے جوان ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچپن میں ہم لوگوں کا بھی یاد ہے کہ میں بھی کبھی بہت عمر زیادہ نہیں ہے، ہمارے بچپن میں بھی جب ہم لوگ کھیلتے تھے تو کھیلتے کھیلتے اگر جملہ شادی کا لفظ نکل جاتا تو بڑی بات سمجھتے تھے، ہوتا نہیں ہوتا بچپن میں، پہلے زمانے میں شادی کا لفظ بولے تو بہت بڑی بات سمجھتے تھے، اس کو بڑوں کے سامنے بولنا نہیں ایسا سمجھتے تھے، اور میاں بیوی بولنا بھی بہت بڑی بات سمجھ۔ لیکن آج ایسا ہے، ارے ہم تو اب وہ ابھی کہیں گنا آگے چلے گئے ہیں، آج کا زمانہ تو بہت آگے چلا گیا ہے، یہاں تک کہ بچوں کو دیکھا گیا کہ کارگزاریوں میں بھی بات سننے میں آتی ہے کہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ایک کھیل کھیلتے ہیں، اور کھیل میں وہاں میاں بیوی بن کر کھیل رہے ہیں کہ میں تیرا شوہر ہوں اور تو میری بیوی ہے اور یہ ہمارا گھر ہے۔ تو یہ کھیل بھی آج کل شروع ہو گیا بچوں کے اندر، جو باہر کھیلتے ہیں ویسے بچوں میں بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو پوچھ رہے ہیں سب سے پہلے زندگی کو کہاں کھپایا، کہاں فنا کیا، یہ پہلا سوال۔ اب بتائیے ایک آدمی کو میچورڈ ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، 12 سال 13 سال 15 سال جب بھی بالغ ہو گیا، اس کے بعد کی عمر کا اعتبار ہے۔ اب 60-70 سال کی عمر ملی تو اس میں سے بالغ ہونے کے سے پہلے کے 15 سال نکال دیں گے، 70 سال عمر جس کو ملی ہے تو 55 سال 55 ایئرس وعن عمرہ ہی جب سوال کیا اللہ نے عمر کو کہاں فنا کیا تو اس میں کتنے سال ہے؟ 50 پر 5 سال ہے۔ اب بتائیے یہ 50 پر 5 سال میں جوانی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ پورا سوال کیے، عمر کے بارے میں سوال کیے، تو پھر جوانی بھی اس میں آ گئی نا۔ لیکن اللہ دوسرا سوال ہی کر رہے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اس لیے کہ جوانی کو الگ پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ جوانی وہ اس کی جو عمر ہوتی ہے خاص طور پر 18 سال سے لے کر 33-35 سال تک، 18 سے تقریباً 18 سال سمجھو، 18 سال یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے، اسی لیے جنتی کی عمر بھی 33 سال کی عمر ہے۔ تو 15 سال یا 16 سال یا 17 سال سمجھو، یہاں سے لے کر 33 سال تک یا 35 سال تک کی جو عمر ہے،
اس پیریڈ کو اللہ تعالیٰ پرٹیکولر سوال کر رہے ہیں کہ جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا. بوسیدہ کا مطلب کام نہیں آنے والی چیز. ہڈی ہے, جب آدمی کو دفن کر دیتے ہیں تو وہ ہڈیاں جو ہے کچھ سالوں کے بعد کچھ کیا ہو جاتی, بوسیدہ ہو, چھیے تو کیا ہو جاتا, ٹوٹ جاتی. بسا اوقات فائبر کی چیزیں بھی دیکھیں گے, بہت سالوں سے گھر میں رکھ دیے ہیں, جب اس کو چھوئے تو کیا ہو جاتا, ٹوٹ جاتی. اسے بولتے بوسیدہ. تو نے اپنی جوانی کو جو گھٹ تھی اس کو کہاں بوسیدہ کیا, یہ اللہ سوال کریں گے. جوانی گھٹ ہے, جوانی طاقتور ہے, اس طاقتور جوانی کو کہاں بوسیدہ کیا. یہ سوال اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ بوڑھا ہونے کے بعد اکثر لوگ نمازی بن جاتے ہیں. آفٹر ریٹائرمنٹ ہر ایک نمازی بن جاتے ہیں, ہر ایک روزے دار بن جاتے ہیں, ہر ایک حاجی بن جاتے ہیں, ہر ایک اچھے بن جاتے ہیں. لیکن جوانی میں کیا تھے؟ ارے جوانی کیسا گزارا؟ ایک ہے گناہ نہ کرنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے گناہ سے بچنا. بھئی اب طاقت نہیں ہے گناہ کرنے کی, اس لیے گناہ نہیں کر رہے. کہاں بھئی 60-70 سال ہو گئے, اب کہاں گناہ کر سکتے, کہاں یہ کر سکتے, کہاں جا سکتے, کہاں نہیں کرتے, اس لیے گھر میں آرام سے مسجد میں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, یہ بھی بات مقبول ہے, یہ بھی کوئی یہ نہیں ہے. لیکن گناہ نہ کرنے کی طاقت ہونے کی وجہ سے گناہ سے دور رہنا بڑی بات نہیں. گناہ کی طاقت ہے, قوت ہے, استطاعت ہے, اب میں گناہ سے بچ رہا ہوں کیا, یہ جوانی اللہ تعالیٰ. اس لیے کل قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے, ان میں سے ایک ہے وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. اور اسی میں ایک نوجوان کے بارے میں ذکر کیا گیا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ, 7 لوگوں کو, وہ بھی فضائل صدقات میں ہے حدیث, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اللہ, پورے سر پر سورج آ گیا ہوگا. ایک تو وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کے فرما برداری میں گزری ہوگی. جوانی, دیکھو جوانی کا لفظ آ رہا ہے, بار بار جوانی کا لفظ آ رہا ہے, تو جوانی اصل ہے. یہ جوانی فرما برداری میں جس کی گزرے گی وہی ہے اللہ کے نزدیک مقبول بندہ. تو یہ جوان جس کی جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزری ہو. ایک 7 لوگوں میں سے دوسرا شخص وہ ہے طلبتہ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. اللہ کے نبی 1400 سال پہلے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ میرے الفاظ نہیں, کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے نبی کے. وہ بھی کتنے سال پہلے؟ 1400 سال پہلے. ایسی بے پردگی تھی کیا؟ ایسے گناہ تھے؟ ایسے سوشل میڈیا تھی؟ ایسے واٹس ایپ, یوٹیوب, یہ سب یہ کیا نہیں تھے؟ جب اللہ کے نبی بول رہے ہیں ایک ایسا نوجوان, اس نوجوان کو ایک نوجوان لڑکی ذات منصب, اونچے خاندان والی, و جمال, خوبصورت لڑکی گناہ کے کام کے لیے بلا رہی ہے. کیا کیا جو 2 چیزیں بتائے اللہ کے نبی؟ ایک اچھے خاندان والی, بعض لوگ خاندان دیکھ کر بھی پیچھے ہٹ جاتے, لیکن نہیں, یہ اچھے اونچے خاندان کی لڑکی, اور مالدار بھی, اور اس میں کیا ہے, خوبصورتی بھی ہے. اب یہ لڑکی اس کو گناہ کے لیے بلا رہی ہے. تو یہ نوجوان کہتا ہے انی اخاف اللہ. اب بتائیے, اب وہ لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمارا جو گناہ ہوگا وہ ہمارے بیچ میں رہے گا, کسی کو معلوم نہیں ہوگا, بس کچھ منٹوں کی بات ہے, ہم گناہ کر کر ہم فارغ ہو جائیں گے, بس ختم, کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا. اب یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ انی اخاف اللہ, نہیں نہیں نہیں, میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے نوجوان بندے, تیرے لیے میرے عرش کے نیچے جگہ ضرور, تیرے لیے ریزرویشن ہے, یہ نوجوان کے لیے. تو یہ گناہ کا چانس ملنا اور گناہ کی طاقت رہنا, پھر بھی گناہ سے بچنے والا. اسی لیے جوانی کو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بار بار کہ کہاں اس کو تو نے کمزور کر دیا, بوسیدہ کر دیا, برباد کر دیا. ایک تو پورے عمر میں ہے ہی جوانی, لیکن پھر بھی جوانی کو الگ سے پوچھا جا رہا ہے. تو اسی لیے یہ جوانی کے سلسلے میں, اب یہ جوانی دیکھیے ایسی ہے, اسی لیے میں ایک جملہ بارہا کہتا ہوں, آج کل کے زمانے میں تو واقعات بہت, نہ لڑکوں کی نہ لڑکیوں کی. ایسا لڑکا ملنا آج کے زمانے میں, ایک اچھی لڑکی کے لیے ایسا لڑکا ملنا بہت مشکل ہے جس کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو. آج مشکل ہے. ایک ایسی لڑکی ملنا مشکل ہے لڑکے کے لیے جس کا بوائے فرینڈ نہ ہو, الا ماشاءاللہ, جس کو اللہ نے بچا لیا ہے بچ گئے, ورنہ ملنا آج کے زمانے مشکل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے گھر میں کسی غیر محرم کو آنے سے روکے رکھے ہیں. ہماری لڑکی کسی سے بات نہیں کرتی, ہماری بچی کسی سے بات نہیں کرتی, لیکن غیر محرم آپ کی لڑکی سے محبت کرنے والا, ہمارے مسلمان لڑکیوں سے محبت کرنے والے ہمارے گھر میں نہیں, ہمارے بیڈ روم میں داخل ہو گئے ہیں, فون کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اب وہ دل کی باتیں اسے بول رہی ہیں اور وہ اس کی دل کی باتیں سن رہی ہے, اور یہاں مانوی طور پر زنا تک پہنچ گیا ہے معاملہ. مانوی طور پر
حقیقی طور پر تو نہیں لیکن معنوی طور پر، حقیقی طور پر چلے گیا تو پورا معاملہ ختم۔ تو یہ نوجوانی اسی لیے کہتا ہوں، میں بارہا ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو سمجھانے کے لیے بار بار یہ جملہ کہتا ہوں کہ جوانی دیوانی ہے، جوانی دیوانی ہے، بن گئی تو محبوس سبانی، نہیں تو جوتے کھانی، اے ہو رہا نہیں ہو رہا آج۔ تو یہ جوانی کنٹرول میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بیان کر رہا ہے کہ جوانی کا سوال ہوگا اور جوانی کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ دیکھو جوانی کیا کیا ہے۔ اسی لیے نوجوانی کی عبادت، نیند کا غلبہ، خون گرم رہتا ہے، گناہ کا جذبہ، گناہ کا شوق، ماحول کا تصور اور ماحول سے متاثر ہونا، یہ سب چیزوں کے باوجود بندہ اپنے آنکھوں کو نیچے رکھا ہے، بندہ اپنے آنکھوں کی حفاظت سے گزر رہا ہے۔ بات تو یہ نہیں ہے لیکن بات بڑھ گئی ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ سورہ نور میں ایک آیت ہے، اچھا اس سے پہلے سنیے، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا۔ آج کل بہت ضروری ہے، ہر ایک کے لیے بتانا بہت ضروری ہے، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے۔ کو ایجوکیشن میں اپنے لڑکیوں کو بھیجنے سے پوری حفاظت کرنا چاہیے۔ جہاں لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں ہرگز نہیں پڑھانا۔ آپ اپنے لڑکیوں کو جو بنانا چاہتے ہیں بنائیے، جو ان کو پوسٹ دلوانا چاہے دلوائیے، لیکن ان کے ہر عصمت کا، ان کی عزت کا، ان کے ایمان کے، اعمال کی حفاظت کے ساتھ بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولے ہیں؟ لا تقربوا الزنا بولے، زنا کے قریب نکو آؤ بولے، لا تفعلوا الزنا نہیں بولے، زنا نکو کرو نہیں بولے۔ کئی کو ایسا، وہ میں سورہ نور کی آیت سے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ان اللہ لا یستحیی من الحق۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بولتے ہیں کہ میں حق سے نہیں شرماتا۔ اللہ کیوں شرمائیں گے؟ اللہ کے لیے تو سب چیزیں برابر ہیں۔ اللہ کے نبی کا نکاح ہوا، شاید زینب رضی اللہ تعالیٰ یا کوئی اور زوجہ محترمہ تھی، اب شادی ہو گئی، اب نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہونے کے بعد کچھ صحابہ، سورہ احزاب میں تذکرہ ہے اس کا، اللہ تعالیٰ یعنی حق بیان کرنے میں پورے طور پر بیان کرتے ہیں، اللہ اس میں کوئی شرم نہیں کرتے۔ بہرحال وہ کبھی موقع آئے گا تو بتاؤں گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے نبی جی، آپ مومنوں کو کہہ دیجئے، مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے، قل للمؤمنین، مومنوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، وہ اپنے آنکھوں کو نیچے رکھے۔ کیا کرنا ہے؟ ارے بولو، آنکھوں کو نیچے رکھنا، یہ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی، پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرو۔ دو چیزیں۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اب جیسے دنیا میں دیکھیے آپ لوگ، کوئی بھی آدمی چوری کرے گا تو اس کو اتنے سال کی سزا، یا کوئی بھی مرڈر کرے گا تو اس کو اتنے سال کی سزا، یا کوئی بھی ٹریفک رول کو بریک کرے گا تو اس کو اتنی سزا۔ اب یہاں میل کا تذکرہ آ رہا ہے بار بار، بسا اوقات وہاں پر بار ڈال کے فیمیل لکھتے ہیں، سمجھ میں آ رہا بات، ہی شی لکھتے ہیں، تو بسا ہر ہز لکھتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں لکھتے۔ اکثر کس کا تذکرہ ہوتا؟ میل کا تذکرہ رہتا، مرد کا تذکرہ رہتا ہر رول میں، لیکن اس میں بسا اوقات شامل کرتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں فیمیل کو، بسا اوقات نہیں کرتے۔ لیکن جو رول میں صرف میل ہے اس میں فیمیل کنسیڈر پہلے سے ہے یا نہیں ہے؟ ہوتے نہیں ہوتے؟ ارے ہوتے نہیں ہوتے؟ کوئی بھی آدمی ٹریفک رول کو توڑ دیا تو اس کو اتنی فائن پڑے گی، تو اب اس میں فیمیل ہے نہیں ہے؟ ہے، الگ سے بیان کرتے نہیں کرتے۔ قرآن میں بھی اکثر جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ سے جو احکامات ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کے مذکر کے بارے میں استعمال کیے، عورتوں کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا اکثر و بیشتر جگہ۔ لیکن اس آیت میں مردوں کو جو حکم دیا، الگ سے پھر عورتوں کو بھی بتا رہے ہیں، قل للمؤمنات، اے نبی جی آپ اپنے بیٹیوں کو بھی بولو، صرف مردوں کو نہیں۔ کن کو بولنا؟ بیٹیوں کو بھی بولو، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے اور وہ بھی اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرے۔ یہ دو چیزوں کو بیان کیا۔ اچھا اب یہ دو چیزوں کو یاد رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے ہیں؟ آنکھوں کو نیچے رکھنا اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، دو چیزیں ہیں نا۔ یہاں اصل میں یہ چیز کیا ہے؟ گناہ کی ابتدا اور گناہ کی انتہا، اینڈنگ، اسٹارٹنگ آف دا گناہ، اینڈنگ آف دا گناہ، دو چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر کلوز کر رہے ہیں، سیل ڈال رہے ہیں۔ ایک ہے گناہ کی ابتدا نگاہ، گناہ کی ابتدا نگاہ ہے، آنکھ ہے، اس کا اینڈنگ زنا ہے۔
دونوں چیزوں کو اللہ یہاں کنٹرول کرو بولتے ہیں. آنکھ دیکھتی ہے, بعد میں اس کی اینڈنگ کہاں جائے گی؟ زنا تک جائے گی. اس لیے اللہ کہہ رہے آنکھوں کو نیچے رکھو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت. درمیان میں ملاقات کرنا, چیٹنگ کرنا, کیفے کو جانا, بات کرنا, میٹ کرنا, اسپیشل کلاس کے نام پر جانا, یہ سب چیزیں نہیں. آپ سٹارٹنگ کی حفاظت کرو, اینڈنگ کی حفاظت کرو. یہ سب چیزیں آٹومیٹک کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈیلیٹ ہو جاتے, آتے نہیں درمیان میں. آنکھ ایک بار دیکھ لیں گے, ایک بار دیکھے کیا ہوتا, ملاقات کر لیں گے, بات کر لیں گے, یہ شروع ہوا, اینڈنگ کہاں جاتے معلوم نہیں. اسی لیے اللہ بولتے ہیں لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نکو جاؤ بولے اللہ تعالیٰ, نکو کرو نہیں بولے. یعنی کہ جو کام زنا تک پہنچانے والا ہے وہ بھی نکو کرو. دیکھنا زنا تک پہنچانے والا, چیٹنگ کرنا زنا تک پہنچانے والا, ایک لڑکی سے غیر محرم سے کیفے میں جا کر ملنا زنا تک پہنچانے والا, اس سے فون کال میں بات کرنا زنا تک پہنچانے والا. اس لیے اللہ نے کہا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ کو جاؤ. یہ سمجھنے کی بات. اور دوسری بات, نوجوانوں کے سلسلے ابھی کالج وغیرہ شروع ہونے والے ہیں, بہت سارے نوجوان لڑکے جاتے ہیں, لڑکیاں جاتے ہیں. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے, کبھی بھی یاد رکھیے کسی بھی گناہ کی ابتدا, سٹارٹنگ آف دا گناہ کی ابتدا گناہ سے نہیں ہوتی. گناہ کی ابتدا اچھائی سے ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ اچھائی سے ہوتی ہے. جیسے اس کی ایک مثال میں دوں, پہلے زمانے میں ابھی فون وغیرہ نہیں آئے تھے, اکثر بڑے لوگ کیا بولتے تھے, ہمیں ٹی وی لیے سو نیوز دیکھنے کے واسطے. ارے سنیں جملہ, ہمیں ٹی وی کئی کو لیے ہیں؟ نیوز دیکھنے کے واسطے. اب نیوز کتنے گھنٹے دیکھیں گے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ زیادہ بولے. ابھی 20 گھنٹے کیا دیکھ رہے؟ فلمیں دیکھ رہے, گانے سن رہے. تو نیوز, دنیا کی معلومات حاصل کرنا اچھی چیز, لیکن اچھی چیز سے ابتدا اینڈنگ گناہوں سے ہو رہی. تو ہر گناہ کی ابتدا گناہ سے نہیں ہوتا, گناہ کی ابتدا اچھائی سے ہوتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے اکثر لوگ, نہیں ہمیں نعتیں سننے فون لے رہے, ہمیں اسپیشل کلاس کے واسطے موبائل دلا رہے ہمارے بیٹے کو, ہمارے بچے کو آن لائن پڑھنے کے واسطے فون دلا رہے. فون میں پڑھتا ہے 4 گھنٹے اور 20 گھنٹے کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے, گیمز کھیل رہا ہے, اور جو کرنا ہے آپ لوگ سب میرے سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ کیا کیا کرتے ہیں. لیا ہے کس لیے؟ آن لائن کلاس پڑھنے کے لیے, اور وہ ہو رہا ہے, لیکن ابتدا اچھائی سے, اینڈنگ برے طریقے. جیسے ایک بچے کے لیے پڑھنے کے لیے ایک روم بنا کر دے دیے والد صاحب, پڑھنے کے لیے کہ بھائی میرا بیٹا پڑھتا ہے پڑھنے کے لیے. اب وہ پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے راتوں کسے معلوم؟ پڑھنے کا 2 گھنٹے اور 12-14 گھنٹے کیا کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں, دیکھو برائی کی ابتدا برائی سے نہیں ہوتی, برائی کی ابتدا نیکی سے, اچھائی سے ہوتی ہے. اسی لیے آج کل میں ہمارے اس جمعہ کو یہی میرا عنوان تھا, اسی لیے کیونکہ اسکول کالج ابھی شروع ہونے والے ہیں, جون کا مہینہ شروع ہو گیا. تو دیکھیے ہمارے نوجوان لڑکیوں کو بھٹکانے کے 2 طریقے آج بہت عام ہیں. کہتے ہیں 2 طریقے, یاد رکھیں گے انشاءاللہ, اور بتانا بھی ہے اور پھیلانا بھی ہے. ایک طریقہ دیکھیے, ہمارے لڑکیوں کو اسکول کالج میں یہ کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکا آتا ہے, آ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں کل اسکول کو نہیں آیا, میں کل کالج کو نہیں آیا, اور میں جو ہوم ورک تھا وہ نہیں کیا, اور وہ مجھے لیسن سمجھ میں نہیں آیا, تمہارے کاپی مجھے دے دو, میں کل لکھ کر لا کر تمہیں دے دوں گا. اب یہ ایک لڑکی سے, یہ ہمارے مسلمان لڑکی سے ایک لڑکا, غیر کا ہو کوئی بھی ہو, میں مسلمان پوچھ سکتا نہیں بول رہا ہوں, مسلمان ہو تو بھی غیر ہو تو بھی کون تو بھی رہندے, ہمارے لڑکیوں کو ان 2 چیزوں سے بچانا, اور کوئی طریقے ہے تو ان سے بھی بچو بولنا. میں 2 طریقے بتا رہا ہوں. پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا, نوٹ بک پوچھ رہا ہے. اب لڑکی اکثر و بیشتر ہمارے جو معصوم لڑکیاں ہوتے ہیں, انوسینٹ ہوتے ہیں, انہی لڑکیوں پر حملہ ہوتا ہے. چالاک لڑکیوں پر نہیں کرتے, انوسینٹ لڑکیوں پر کرتے ہیں. تو اب یہ لڑکی سمجھتی ہیں بھائی ہیلپنگ نیچر رکھنا اچھی چیز ہے, میں تو ایک کی مدد کر رہی ہوں, میں تو ایک کو ساتھ دے رہی ہوں, وہ کہہ کر اپنی نوٹ بک کو اس کو دے دیتی ہے. اب وہ لے کر جاتا ہے, وہ لکھتا پڑھتا کیا کرتا نہیں معلوم. دوسرے دن آ کر بولتا تمہاری ہینڈ رائٹنگ کتنی اچھی ہے, لکھنے کا طریقہ کتنا بہترین ہے, تمہارے جیسا ہماری کلاس میں کوئی نہیں لکھتا, تمہارے جیسا کوئی سمجھاتا نہیں, تمہاری جیسی ہینڈ رائٹنگ کسی کی نہیں ہے, بہت بہترین لکھی ہو تم. اب یہ چیزیں بولنے کے بعد آخر میں مجھے 2-3 چیزیں اس میں سمجھ میں نہیں آئی. بولتا تو نوٹ بک لاؤ میں سمجھاتا ہوں. وہ لڑکی بولے کہ میں سمجھاتی ہوں, 2 نہیں میں نوٹ بک نہیں لے کر آیا, تمہارا فون نمبر دو, آج رات کو بات کر لے کو, فون میں حل کر لیں گے. فون میں کیا کر لیں گے؟ چل. اب لڑکی بولتی ایک مرتبہ آج اس کو میں ہیلپ کر کے اس کے فون کو کیا کر دوں گی, بلاک کر دوں گی, ڈیلیٹ کر دوں گی. ایک بار دے دیتی, یہ میرے ابو کا فون ہے, میں رات کو 10 بجے برابر
میرے اسٹڈی روم میں لے جا کر میں وہاں رہوں گی، تم مجھے 10 بجے فون کرو، میں تمہیں سمجھاؤں گی۔ اب یہ ابتدا شروع ہوئی۔ یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے، کسی ایک لڑکیوں کو بتانے میں کیا حرج ہے؟ جیسے کہ میں سوچ رہا ہوں، اب آپ بھی سوچ رہے ہیں، اچھی چیز ہے، چلو۔ اب وہ 10 بجے، حالانکہ 10 بجے جانا نہیں ہے، لیکن معلوم ہے 10 بجے فون آنے والا ہے، والدہ کو کام ہو یا باپ کو کام ہو تو بھی فون لے کر وہ اندر چلے جائے گی، کیونکہ اب معلوم ہے کہ فون آنے والا ہے۔ اب آنے کے بعد وہ بات کر لے کے جو اب جس مقصد کے لیے کیا ہے اسی مقصد میں بات ہوگی، لیکن یہ ابتدا ہے۔ اب جب یہ ابتدا ہو گئی تو اب وہ بعد میں لڑکی کو جو کام کرے گی، کال ہسٹری سے اس نمبر کو ڈیلیٹ کر دے گی۔ اب بلاک کرنا تھا، چلو بلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب ایک بار سے بات نہیں کروں گی، بس نمبر لڑکے کے پاس چلا گیا، اس کے پاس نمبر آ گیا۔ اب یہ لنک کہاں تک جائے گی وہ اللہ کو معلوم اور آپ لوگوں کو معلوم، وہ کہاں تک جائے گی، کیا ہوگا، یہ ابتدا ہے۔ تو ہمارے لڑکیوں کو ایسی چیزوں سے بچانا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اس سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ پرابلم ہے، بچانے کا طریقہ کیا؟ ہم اپنے لڑکیوں سے بول دینا کہ دیکھو ہرگز تم کسی لڑکے سے بات نہیں کرنا، مسلمان ہی ہو لیکن تم اس سے بات نہیں کرنا۔ وہ جب تم سے نوٹ بک پوچھے تو کلاس میں ہی لکھنا ہو تو لکھ کر دے بولو، اس سے پھر زیادہ تذکرہ کرنے کا نہیں۔ ایک مرتبہ دو مرتبہ، تیسری مرتبہ سختی سے منع کر دینا، اگلی بار سے میری کاپی مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سمجھانا اپنے لڑکیوں کو ضروری ہے، ہمارے مسلمان لڑکیوں کو۔ ایک تو طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ کیا؟ ایک غیر آ کر ہماری مسلمان لڑکیوں سے پوچھتا ہے، یہ سب میں آپ لوگوں کو جو سنا رہا ہوں نا، گزری ہوئی چیزوں کو بتا رہا ہوں، جو میرے سامنے کارگزار یہ آئی ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، میں بنا چنا کر نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک لڑکا آتا ہے ہمارے نوجوان لڑکی کے پاس، مسلمان لڑکی کے پاس، کہتا ہے آئی وانٹ ٹو بیکم اے مسلم، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، مجھے اسلام کے بارے میں کچھ سکھاؤ۔ اب لڑکی سمجھتی ہے کہ بھئی اللہ مجھے ایک کو مسلمان بنانے کی توفیق دے رہا ہے، اچھا ہے برا ہے؟ اچھا ہے۔ تو برائی کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اچھائی سے ہو رہی ہے۔ وہ شیطان بتاتا ہے کہ اچھائی ہے، لیکن اچھائی نہیں ہے، یہ زنا تک، موت تک، جہنم تک پہنچانے والی نیکی ہے۔ خبر لیجیے آپ لوگ، یہ اچھائی کہاں تک پہنچانے والی ہے؟ جہنم تک پہنچانے والی۔ ایک لڑکی غیر کے ساتھ چلے گئی تو سمجھو قیامت تک کی نسل جہنم میں گئی ہے۔ صرف وہ ایک لڑکی نہیں ہے، وہ اس لڑکی کے ذریعے سے قیامت تک جتنے لڑکے لڑکیاں پیدا ہونے والی ہیں وہ سب کہاں جائے گی؟ ایک پوری نسل جہنم میں جانے والی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے، نہیں۔ تو اب یہ لڑکی پوچھتی ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ مجھے مسلمان بننا ہے، I want to become a Muslim، میں کیسے اسلام پر عمل کروں؟ How does I participate Islam؟ میں کیسے اسلام پر چلوں، مجھے بتاؤ۔ اب یہ لڑکی سمجھتی ہے کہ بھئی کیسا، بھئی بہت اچھی چیز ہے نا، میں ایک بار اسے مسلمان بنا کر چھوڑ دوں گی، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ اس لڑکے سے اب وہ اسکول میں بات کر سکتے زیادہ، کالج میں زیادہ بات نہیں کر سکتے، تو یہی چیٹنگ کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے نمبر لینا، بات کرنا، کیفے پر جانا، اسپیشل کلاس کے نام پر گھر سے نکل کر جانا، اب یہ سب چیزیں چلتے ہیں۔ اب ہمارے لڑکیوں کو اب یہ اینڈنگ کہاں ہوگی، اس کی آخری حد کہاں تک پہنچے گی، وہ بھی دنیا دیکھ رہی کہ کہاں تک اس کا اینڈنگ پہنچتی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہمارے لڑکیوں کو یہ طریقے سے اگر کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے، بےہودہ لڑکا یا بے شرم لڑکا یا اسلام کا دشمن یا ہمارے مسلمان لڑکیوں کا دشمن اگر ایسا آئے، تو ہم ہمارے لڑکیوں کو سکھانا ہے کہ دیکھو ایسا اگر کوئی آ جائے تو اس سے کہو کہ اگر تم واقعی مسلمان بننا چاہتے ہو تو یہ میرے والد صاحب کا نمبر ہے، ہمارے والد صاحب کو کئی سارے علماء، کئی سارے مفتیان معلوم ہے، ان سے تم رابطہ کرو، اسلام کے بارے میں تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وہ بڑے بڑے اسکالرس ہیں، اسلام کے بارے میں سمجھانے والے ہیں، اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، علماء ہیں، مفتیان ہیں، محدثین ہیں۔ تو ہمارے والد صاحب کو علماء معلوم ہے، ہمارے علماء سے تم رابطہ کر لو، اگر واقعی مسلمان بننے والا ہے تو نمبر لے گا، ورنہ واپس چلا جائے گا۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہیں آج کے زمانے میں چلنے والے عام طور پر دو طریقے، اس کے علاوہ اور کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ سننے میں آتا ہے بسا اوقات کہ ایک نوجوان لڑکا انٹر میں پڑھنے والا اپنے لڑکی کے ساتھ ہوم ورک کرنے کے لیے سنڈے کو گھر کو آتا ہے، اور باپ بے شرم باپ اس کو بلا کر دونوں کو کمرے میں پڑھنے بٹھاتا ہے کہ دونوں پڑھو، ہوم ورک پورا کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ گھر میں آتا ہے، گھر میں، اور آ رہا ہے انکل میں آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوم ورک حل کرنے کے لیے آیا ہوں، چلو پڑھو۔ ارے عقل مندی ہے یہ؟ بے وقوفی کی حد ہو گئی ہے۔ ہم لوگ خود اپنے بیٹیوں کو، اپنے بچیوں کو جہنم میں پھینک رہے ہیں، ہم خود اپنے لڑکیوں کو دوسروں کا نوالا بنا رہے ہیں،
ہم لوگ خود اپنے لڑکیوں کو لو میری بیٹی کو تو لے کر جا بول رہے ہیں. ایسے خرابیاں چل رہی ہیں. تو اس لیے جوانی کے سلسلے میں بات آئی تو یہ سب باتیں آئی ہیں. تو ایسے کئی سارے چیزیں ہیں, ایسے بے حد کی کارگزاریاں میرے سامنے ہیں. تو بہرحال یہ خاص طور پر نوجوان کے سلسلے میں یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا ہوں. تو دیکھیے, جو بنانا چاہتے ہیں بنائیے, جو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیے, لیکن کبھی بھی ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی اقبال احمد صاحب دامت برکاتہم کی نصیحت میں بارہا کہتا ہوں, ایک محتمم اساتذہ سے مطمئن نہیں ہونا, پرنسپل ٹیچر سے مطمئن نہیں ہونا, میں نہیں تو بھی انہوں پڑھا لیتے, میں نہیں تو بھی انہوں دیکھ لیتے, میں نہیں تو بھی انہوں کر لیتے, یہ کبھی بھی محتمم پرنسپل نہیں سوچنا. تمہاری جو نگرانی کرنا ہے نگرانی کرنا, تمہارا جو کرنا ہے وہ کرنا تمہاری ذمہ داری. ٹیچرز برابر آ رہے نہیں آ رہے, اساتذہ برابر آ رہے نہیں آ رہے, پڑھا رہے نہیں پڑھا رہے, دیکھنا. ایک کون ہے محتمم, اپنے اساتذہ سے مطمئن نہیں ہونا. دوسرا, کام کروانے والا یجمان, اپنے کام کرنے والے لیبر سے مطمئن نہیں ہونا, میں نہیں تو بھی انہوں کر لیتے بول کو برباد کر دیتے اور تجھے نقصان کر دیتے, تیری نگرانی تو کرنا. تیسری چیز, ماں باپ اپنے بچوں سے مطمئن نہیں ہونا, میرا بیٹا ایسا کرتا, میری بیٹی ایسا کرتی, تم نہ غلط فہمی ہوئی, جاؤ جی. آبا کو بولے تمہاری بیٹی کسی کے ساتھ بات کر لے گی تھی, آج میں دیکھا, کسی گاڑی میں بیٹھ لے کو آئی, میں دیکھا, کیا جی بول رہے تمہیں, کتنی جی ہمت تم نہ, ہمارے بچے ایسے سبھی کرتے نہیں. اب وہ بچی پورے دنیا کے سامنے ذلیل کر کو دکھاتی جب معلوم ہوتا. تو یہ اطمینان ہونا, ایسا اطمینان جو اپنے بچوں کے بگڑنے کا ذریعہ ہو, وہ اطمینان جائز نہیں ہے. وہ محبت جو اپنے بچیوں کو بگاڑنے کا ذریعہ بنی, وہ محبت جائز نہیں ہے. تو اسی لیے اپنے بچیوں سے, اپنے اولاد سے مطمئن کبھی بھی نہیں ہونا. چلو فون دے دیے, میرا بیٹا کیا بھی برا دیکھتا نہیں, برا کرتا نہیں, دے ڈالے, اب نے کیا کر رہا, یہ اطمینان ہونے کی چیزیں نہیں ہیں, یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں. اللہ کرے کہ مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے, اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہمارے تمام کارگزاریوں کو سامنے رکھیں گے تو بندہ یہ کہے گا کہ نیکی کو دیکھے گا, من خیر محضرہ, نیکیوں کو بھی سامنے رکھے جائیں گے. جیسے کہ میں سورہ کہف کی ایک آیت بار بار سناتا ہوں آپ لوگوں کو, مالی حاضل کتاب, یہ کیسا نام اعمال ہے, رجسٹر, کارگزاری, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, میری چھوٹی نیکی, میرا چھوٹا گناہ, بڑی نیکی, چھوٹی نیکی, سب لکھا ہوا ہے اس میں. یہ کیسا نام عمل ہے, یہ کیسا رجسٹر ہے. آدمی پریشان ہو جائے گا, آدمی پریشان ہو. وہی تو تذکرہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو آدمی خوش ہو جائے گا, بائیں ہاتھ میں ملے گا تو افسوس کرے گا. یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, یہ بہت عبرتناک آیت ہے. اللہ کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا, اے میرے بندے یہ تیرے نام عمل ہے. میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں, ترجمہ نہیں. بندہ کہتا, اللہ کہتا ہے کہ بندے یہ تیرا نام عمل ہے, یہ تیرا رجسٹر ہے, یہ تیری کارگزاری ہے, تو پڑھ. اقرأ کتابک, تیری کارگزاری کو تو پڑھ. کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا, تو خود فیصلہ کر کے تو جنت میں جانے کے قابل ہے یا جہنم میں جانے کے قابل ہے. اللہ ہمارا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں دیں گے. تو یہ جب بندہ دیکھے گا, نیکی کو دیکھے گا تو کوئی بات نہیں. وما عملت من سوء, جب گناہوں کو دیکھے گا, کرے ہوئے گناہوں کو. آج کل تو ہمارا معمول ہے نا, گناہ کر کر بھول جاتے ہیں, نیکیاں کر کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں. نیکی کر کر بھولنا ہے, لیکن نیکی کر کر بھولتے نہیں, نیکیاں یاد رہتی ہے, گناہ بھول جاتے ہیں. یہاں اللہ وہی بتا رہے, وما عملت من سوء, جب گناہ کو دیکھے گا تو بندہ کہے گا تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, وہ تمنا کرے گا یہ گناہ جو میری کارگزاری ہے نا, اس سے اور مجھے دور ہی ہو جائے. کیا ہو جائے, دور ہی ہو جائے, یعنی کہ میرا اس سے کوئی کنیکشن نہ ہو. حالانکہ وہ گناہ کیا کرا سنے, کرا سو. جیسے بھئی کرنٹ بل ہے, ہمیں یوز کرے کتنا کریں ہوتے نہ آتی. اب بندے اب دیکھیں اے سیاں زیادہ یوز کرتے ہیں, کولر یوز کرتے ہیں, فین یوز کرتے ہیں, کرنٹ بل دیکھو سب پریشان ہوتے ہیں, بھئی کتنی کرنٹ بل آ گئی, مہینہ آ گیا. تو مئی کے مہینے میں فل آئی سوچنا, اپریل کے مہینے میں بہت آ گئی, ہمارے گھر کی بھی زیادہ آ گئی. تو بندہ کہا کہ اتنی نہیں آئی تو اچھا رہتا تھا بولتا آدمی. حالانکہ تو کرے سوستے آئے ہیں, یوز کرے سوستے آیا ہے. تو ایسا جب گناہ کیا ہے آدمی تو وہ گناہ سامنے آئیں گے تو بندہ کہے گا کاش یہ گناہ کو اور میرے سے دوری ہوتی تو اچھا ہوتا, یعنی کہ میرا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہوا تو اچھا ہوتا. لیکن وہاں ایک چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا جائے گا, ایک بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا, سب حاضر رہیں گے. تو یہاں سوچنے کی بات ہے
کہ بندہ وہاں تمنا کرے گا کہ گناہ سے دوری ہوتا تو اچھا ہوتا، دنیا میں گناہ سامنے آئے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ گناہ سے میں دور چلا جاؤں۔ دنیا میں گناہ سے دور جائے گا تو وہاں بھی گناہ کیا ہو جائیں گے؟ دور چلے جائیں گے۔ یہاں گناہ سے جو قریب جائے گا وہاں وہ گناہ قریب آئے گے۔ تو اس لیے بندہ کہے گا تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش اس گناہوں سے میرے سے دوری ہوتی تو اچھا ہوتا۔ ان تمام چیزوں کو بتا کر پھر میں نے گزشتہ بار بتایا تھا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سزاؤں کو بیان کیا، جہنم کے بارے میں بتایا، سزاؤں کے بارے میں بتایا، قبر کے بارے میں بتایا، محشر کے بارے میں بتایا، قیامت کے بارے میں بتایا۔ یہ سب بتانے کی چیز کیا؟ تاکہ تم لوگ اس سے بچ سکو، تاکہ تمہارے اوپر یہ پریشانی نہ آئے۔ قبر عذاب کا گڑھا ہے، لیکن آپ لوگوں کو وہاں حفاظت کیسے کرنا اللہ بچنے کا طریقہ بتا دیا۔ محشر سورج بالکل قریب آ جائے گا، حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں جگہ ملنے کے لیے کیا کرنا اللہ بتا دیا، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کیا کرنا بتا دیا۔ تو اسی لیے بتاتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ بہت بہت شفقت محبت کرنے والے ہیں اپنے بندوں کو۔ اسی کے بارے میں کل گزشتہ پیر بتایا، ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ بندوں کو کیسے ڈالے گا، اس کا جواب بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے جو رکوع شروع ہو رہا ہے، چوتھا رکوع، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا راز بتا رہے ہیں۔ اللہ مجھ سے محبت کرنا، اللہ مجھے محبت کرنا، میں کیا کروں؟ جیسے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے پوچھے دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جب میں اس پر عمل کروں اللہ بھی مجھے محبت کرنا، لوگاں بھی مجھے محبت کرنا۔ یہ دو چیزیں، یہ بھی انشاءاللہ اگلے پھر بتاؤں گا۔ تو یہ جیسا صحابی پوچھتے تھے اللہ نے یہاں ہم کو بتا دیا، میں تم نہ محبت کرنا بولے تو کیا کرنا، وہ ایک بتائے گا اللہ تعالیٰ یہاں پر۔ اس کے بعد دوسری چیز حضرت مریم علیہ السلام کے والد صاحب عمران، ان کے والدہ جب حاملہ تھی، یعنی کہ حضرت مریم جب پیٹ میں تھی تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی جو والدہ تھی انہوں سوچے کہ اب عمران بہت نیک، بہت اللہ والے تھے، تو انہوں دین کی خدمت بہت کیا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی انتقال ہو گئی تو ماں نے تمنا کی کہ میرے اب اس حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کو میں اللہ کے لیے وقف کروں گی۔ کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی۔ جیسے آج کل پیٹ میں ہیسٹ میں سوچ لیتے میں میرے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی، انجینئر بناؤں گی، فلاں بناؤں گی، فلاں بناؤں گی۔ تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ میں دین کے لیے کیا کروں گی؟ وقف کر دوں گی۔ لیکن ہوا ایسا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو بچی پیدا ہو گئی۔ کیا پیدا ہوئی؟ بچی پیدا ہو گئی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اور ایسا ان کی تمنا ایک تھی اور تمنا کے خلاف ہو گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں کیا کرامتیں ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ اگلے رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔